جب بھی شارک اٹیک کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک خوفناک طاقتور تصویر ہے نا؟ یہ ایک ایسا ڈر ہے جو ہمارے اندر بہت گہرا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ ڈر سچ پر مبنی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ڈر کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاپولر کلچر، خاص طور پر فلموں نے شارک کے بارے میں ایک ایسی خوفناک امیج بنائی ہے جو حقیقت سے بہت بہت دور ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، صرف ایک فلم نے ان جانوروں کے بارے میں ہمارے سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس کے نتائج خود ان شارکس کے لیے بہت بھیانک نکلے۔ تو اس موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے میڈیا کے اثر سے، پھر دیکھیں گے کہ اصل اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، حملوں کی وجہ کیا ہوتی ہے، کون سی شارک اس میں ملوث ہوتی ہیں، اور آخر میں ہم سچ کو جھوٹ سے الگ کریں گے۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی بات پر ہے کہ میڈیا نے شروع سے لے کر آج تک شارک کے ڈر کو کس طرح بڑھایا ہے۔ اور یہ صرف ایک فلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر پھیلی ایک داستان ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ خوف کیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا۔ 1916 میں حملوں نے پہلی بار لوگوں کی توجہ کھینچی، پھر 1975 میں جوز نے اس ڈر کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر دیا، اور پھر 2001 میں میڈیا نے جسے سمر آف دی شارک کہا، اس میں کچھ واقعات کو ایسے پیش کیا گیا جیسے یہ کوئی وبا ہو۔ تو چلیں، میڈیا کی بنائی ہوئی تصویر سے ہٹ کر اب ذرا ٹھوس اعداد و شمار کی طرف چلتے ہیں، تاکہ شارک حملے کے اصل خطرے کو صحیح تناظر میں سمجھا جا سکے۔ پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 80 ایسے حملے ہوتے ہیں جن میں انسان کی طرف سے شارک کو اکسایا نہیں جاتا۔ اب ذرا سوچئے کہ روزانہ کتنے لاکھوں لوگ سمندر میں جاتے ہیں۔ اس حساب سے یہ تعداد حیرانی کی حد تک کم ہے۔ اور ان 80 حملوں میں سے بھی جان لیوا حملے تو اور بھی کم ہیں۔ 2001 سے 2010 کے دوران سال میں اوسطاً صرف 4 سے 5 اموات ہوئیں۔ یقیناً ہر جان قیمتی ہے، لیکن یہ اس خوفناک تصویر سے بہت مختلف ہے جو اکثر ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ اور یہ سلائیڈ تو سب کچھ صاف کر دیتی ہے۔ ذرا دیکھیں، امریکہ کی ساحلی ریاستوں میں آسمانی بجلی گرنے سے اوسطاً 38 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں شارک حملوں سے اوسطاً صرف 6 اموات ہوتی ہیں، یعنی اصل خطرہ بہت ہی کم ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات سب سے زیادہ ہوتے کہاں ہیں۔ اس ٹیبل سے صاف ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حملے امریکہ میں رپورٹ ہوئے، لیکن آسٹریلیا میں جان لیوا حملوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جگہ اور وہاں پائے جانے والی شارک کی قسم سے خطرے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب جب ہم نے اعداد و شمار دیکھ لیے تو آئیے ان واقعات کے پیچھے کی وجہ کو سمجھتے ہیں، یعنی شارکس ایسا کرتی کیوں ہیں، ان کے رویے کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ فرق بہت اہم ہے۔ اشتعال انگیز یا پرووکڈ حملہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان شارک کو چھیڑتا ہے جیسے اسے پکڑنے کی کوشش کرے، لیکن ان پرووکڈ یا بغیر اشتعال کے حملہ وہ ہے جب شارک خود پہل کرتی ہے، اور زیادہ تر خوف اسی دوسری قسم سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، شارک کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ چیزوں کو چھو کر جانچ سکے، وہ اپنی دنیا کو جانچنے کے لیے اپنے منہ کا استعمال کرتی ہیں۔ تو جسے ہم حملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر صرف ایک ٹیسٹ بائٹ ہوتی ہے، یعنی وہ صرف یہ جانچ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا مقصد شکار کرنا نہیں ہوتا۔ یہ عمل اکثر ایک خاص ترتیب میں ہوتا ہے۔ ایک عام بمپ اینڈ بائٹ حملے میں شارک پہلے آس پاس چکر لگاتی ہے، پھر شاید ہلکی سی ٹکر مارتی ہے، اور آخر میں یہ جاننے کے لیے کاٹتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ ساری ترتیب کسی بدنیتی سے زیادہ تجسس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شارک ہیں جو انسانوں کے ساتھ ان واقعات میں سب سے زیادہ ملوث ہوتی ہیں؟ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 500 سے زیادہ اقسام کی شارک میں سے صرف یہ 3 اقسام ہیں جو زیادہ تر سنگین واقعات کے لیے ذمہ دار ہیں: گریٹ وائٹ، ٹائیگر شارک اور بل شارک۔ یہ بڑی اور طاقتور شکاری ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف 3 ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک ایسی شارک بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان تینوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کے حملے اکثر ریکارڈ پر ہی نہیں آتے، اور وہ ہے اوشنک وائٹ ٹپ شارک۔ مشہور محقق جاک کوستو نے اسے سب سے خطرناک کہا تھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھلے سمندر میں رہتی ہے اور اکثر جب بحری جہازوں کے حادثات یا ہوائی جہاز گرنے کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہنچ جاتی ہے، اور یہ واقعات تاریخ میں ٹھیک سے درج نہیں ہو پاتے۔ تو چلیں اب ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور تصور اور حقیقت کے درمیان فرق پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اور اگر آپ اس پوری گفتگو سے ایک بات یاد رکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے، شارک انسانوں کو خوراک کے طور پر نہیں دیکھتی۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انسان ان کے مینیو پر نہیں ہے۔ حملے تقریباً ہمیشہ ایک غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ میڈیا کی سنسنی خیزی کو بالکل واضح کرتی ہے۔ 2013 کی ایک تحقیق سے یہ پتا چلا کہ آسٹریلیا میں رپورٹ ہونے والے تقریباً 40% شارک حملوں میں شارک نے انسان کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ صرف قریب سے گزرنے کے واقعات تھے جنہیں میڈیا نے حملہ بنا کر پیش کر دیا۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، کیا شارک واقعی وہ ویلن ہے جو ہمیں فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، یا وہ صرف ایک قدیم شکاری ہیں جنہیں ہم نے غلط سمجھا ہے، جو بس اپنے ہی ماحول میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔